اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی، اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا. السلام علیکم جمیعاً وبرکاتہ. آج جو موضوع ذہن میں ہے وہ ہے معاشرے میں اسلام کے نقطہ نظر سے مرد اور عورت کی ذمہ داریاں، مین اینڈ ویمنس ڈیوٹیز اینڈ رائٹس. کیونکہ اس کے تعلق سے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، اور میں ان ویڈیوز کے ذریعے، اور میں کلاسز بھی آرگنائز کرتا ہوں سنڈے ٹو سنڈے. اپنے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میں ایک ٹیچر ہوں، بینگ اے ٹیچر میرا تعلق رہتا ہے بہت سارے بچوں سے. تو ان بچوں کو میں یہ کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں جو کم گفتگو ہوتی ہے جن کے اوپر اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، یا جن کے تعلق سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں غلط فہمیاں بہت پھیلی ہوئی ہیں اور اس کی ریالٹی سے لوگ واقف نہیں ہیں، یا ان کے اوپر بہت زیادہ گفتگو اور غور و فکر نہیں ہوتا، تو ان کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، ان کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہوں وہ صحیح کہوں، اور جو صحیح نہ ہو وہ میرے زبان سے ادا نہ ہو. موضوع ہے ڈیوٹیز کے تعلق سے کہ مرد اور عورت کی معاشرے میں آخر ڈیوٹیز کیا ہیں. تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور میں نے یہ گفتگو دیکھی ہیں، تو مجھے ایک بات بہت شدت کے ساتھ محسوس ہوتی ہے کہ بحث ہوتی ہے کہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ عورت کی جو ذمہ داری ہے وہ گھر سنبھالنا ہے، کہ وہ گھر میں رہے اور امور خانہ داری مکمل کرے، ان کو اچھے سے نبھائے، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر سے باہر کے جو امور ہیں ان کو انجام دے اور پیسہ کمائے، اس کے جو ریسورسز ہیں ایک فیملی کے لیے چلانے کی ان ٹرمز آف منی، اس کو فراہم کرے جائز اور حلال طریقے سے. اور دوسرا ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، عورتوں کو گھر کے اندر مقید کرنے کا قطعاً کوئی جواز نہیں ہے، اور عورتوں کو بھی باہر نکلنا چاہیے، عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے، انہیں بھی ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے، ان کو بھی ذریعہ معاش کے اندر آنا چاہیے، اور ان کو گھر کے اندر مقید کرنا یا ان کو ان حدود کے اندر رکھ کر پوری زندگی اس طرح سے اس کلاسیفیکیشن کے ساتھ گزارنا کہ یہ فیلڈ تمہاری ہے اور یہ ہماری ہے، یہ ایک طرح کا عورتوں پر ظلم ہے. اور یہ بحث خوب ہوتی رہتی ہے شدت کے ساتھ. مجھے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑا فالٹ ہے ہماری سائڈ سے کہ ہم کبھی اس کو اسلامی نقطہ نظر سے، مسلم کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھتے، قرآنک نقطہ نظر سے نہیں دیکھتے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ آیا کہ یہ ڈسکشن ویلڈ بھی ہے یا نہیں ہے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیطان یعنی ابلیس جو دھوکہ اور فریب دیتا ہے انسانوں کو، اس کا ایک خاص پیٹرن ہے، اور وہ پیٹرن یہ ہے کہ وہ صحیح چیز کو ہٹا کر اس کی جگہ پر دو مصنوعی چیز رکھ دیتا ہے اسی کے نام سے. ایک میں تھوڑا سا وہ حق کی آمیزش کر دیتا ہے اور ایک کو کمپلیٹ باطل رکھتا ہے. دو آپشن رکھ دیتا ہے انسانوں کے سامنے، نام چینج نہیں کرتا ہے. اور ہم اگر لاپرواہ ہیں اور ہم کانشیس نہیں ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بٹ جاتے ہیں، کچھ اس کے فیور میں آ جاتے ہیں، کچھ اس کے فیور میں آ جاتے ہیں، اور وہ بے فکری کے ساتھ تماشا دیکھتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ ان دونوں میں سے اصل تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اصل تو میں نے ہٹا دی، اور اصل پر یہ توجہ نہیں دے رہے، یہ غور و فکر نہیں کر رہے، گفتگو نہیں کر رہے، تو یہ کبھی بھی اصل کو
ریالٹی کو اچیو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ جو چیزیں ان کے سامنے رکھی گئی ہیں یہ تو ریالٹی نہیں ہے۔ تو چاہے یہ حاصل کریں تو بھی میرا کام بنے گا، یہ حاصل کریں تو بھی میرا کام بنے گا۔ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ شیطان کا بہت خطرناک حربہ یہ ہے کہ وہ ایک بوری حق کے اندر ایک مٹھی باطل کی آمیزش کر دیتا ہے اور اس کو مشکوک بنا دیتا ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے اور بہت جامع بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی حضرت علی یوں فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان کا ایک فیوریٹ ٹرک ہے، وہ اس کو بہت پسند کرتا ہے، اس ٹرک کو، کہ وہ حق کے ساتھ تھوڑی سی باطل کی آمیزش کر دے تاکہ وہ مشکوک ہو جائے۔ مثال کے طور پر مجھے ایک بک دی جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ اس کتاب کے اندر 100 سینٹنسز غلط ہیں، رانگ ہیں، 100 باتیں ایسی ہیں اس کے کتاب کے اندر جو غلط ہیں بالکل، اور مجھے یہ نہ بتایا جائے وہ غلط باتیں کیا کیا ہیں، اس کی نشاندہی نہ کی جائے، پوری کتاب مشکوک ہو جائے گی۔ میں جو بھی چیز پڑھوں گا میں یہ ڈاؤٹ آئے گا میرے دماغ میں کہ یہی تو نہیں ہے غلط، کہیں یہ تو غلط نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے کہا گیا ہے۔ اب صورتحال بہت زیادہ سنگین ہے۔ حضرت علی نے جب یہ فرمایا تھا تب یہ صورتحال رہی ہوگی۔ اب محسوس یوں ہوتا ہے کہ ایک بوری باطل کے اندر شیطان ایک مٹھی حق کی آمیزش کر کے کہتا ہے یہ حق ہے، اور ہم لاپرواہ انسان اس کو حق سمجھتے ہوئے اس کی اتباع کیے چلے جاتے ہیں، اور اسی کے اوپر ساری بحث و مباحث چلتے رہتے ہیں، اور وہ جو فریب دینے والا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ جتنا چاہیں اچیو کر لیں، جتنا چاہیں گہرائی میں چلے جائیں، کیونکہ جب ہے ہی نہیں حق تو ملے گا کہاں سے۔ مثال کے طور پر اگر نماز کی بات کریں تو نماز کی روح کیا ہے؟ قرآن مجید کے نقطہ نظر سے خشیت الہی روح نماز ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کی۔ اللہ تبارک و تعالی ڈکلیئرڈ the main objective of نماز is خشیہ۔ اس نے اس ذکر کو، اس بحث کو ہٹا کر اس کی جگہ رکھ دیا ایک ایسی نماز جس کے اندر صرف پوسچرز ہیں، ذہن کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ چاہیں اپنے گھر کے امور کے بارے میں سوچ رہے ہوں، اپنے دوستوں کے بارے میں سوچ رہے ہوں، رشتہ داروں کے بارے میں سوچ رہے ہوں، بس وہ اسپیسیفک پوسچرز بجا لائیے، کبھی جھک جائیے، کبھی کھڑے ہو جائیے، کبھی زمین پہ ماتھا ٹیک دیجیے، بس نماز ہو گئی۔ دوسرا ایک متبادل رکھا اس نے اس کے مقابلے میں ایک ایسی نماز جس کے اندر آپ کانشیس رہیں ہر ٹائم۔ کس بات کے لیے کانشیس رہیں؟ ویدر یو آر پلیسنگ ہینڈس ایٹ دا رائٹ پلیس، ان دا سیم وے، ان دا پراپر وے۔ ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، ماتھا کہاں رکھنا ہے، رکوع میں کمر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، سیدھی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، کتنی سیدھی ہونی چاہیے، پجامہ کہاں ہونا چاہیے، ٹخنے کھلے ہونے چاہیے، ڈھکے ہونے چاہیے، ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، کہیں نکاح نہیں باندھنے چاہیے۔ ساری بحث بس ان دو کے بیچ۔ کچھ تو غور ہی نہیں کرتے، کچھ تو اس بحث میں ہی نہیں پڑھتے، ان کے لیے صرف فزیکل پوسچرز کا مطلب نماز ہے۔ اور جو تھوڑے سے سنجیدہ ہوتے ہیں تو وہ ان معاملات کے اندر سنجیدہ ہوتے ہیں۔ روح نماز کیا ہے؟ روح نماز خشیت الہی، وہ تو نہیں ہے دونوں میں سے کسی میں بھی۔ اور ہم زندگی بھر اس تعلق سے اطمینان میں رہتے ہیں کہ ہم تو بالکل ہر چیز صحیح سے پرفارم کر رہے ہیں، ہر چیز کے تعلق سے ہمارے پاس دلیل ہے، فلاں حدیث میں یہ ہے اور فلاں حدیث میں یہ ہے، یہاں ہاتھ رکھنے چاہیے، یہاں ہاتھ اٹھانے چاہیے، یہاں گرانے چاہیے، یہاں ماتھا ٹیکنا چاہیے۔ ایوری تھنگ وی نو ویل اینڈ وی آر پرفارمنگ ویل، دیٹس کوائٹ ہیپی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر روز محشر مجھ سے اور آپ سے یہ سوال کر لیا کہ قرآن نہیں سمجھے تھے کیا، میں نے کیا ڈکلیئر کیا تھا، میرا کیا ڈکلیریشن تھا نماز کے لیے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وی نیور تھاٹ آف اٹ، ہم نے کبھی سمجھ کر نہیں پڑھا، بیکاز وی کیئرڈ اباؤٹ اونلی ثواب،
We recited Quran every day without any kind of comprehension. Do we have courage? پوچھنا چاہیے مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے. اللہ نہ کرے مرنے سے پہلے اگر ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بچنے کی جگہ ہے یا کوئی ہم آرگیومنٹ دے سکتے ہیں وہاں پر, کیونکہ واضح طور پر قرآن مجید میں تمام ہدایات موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم کیا, ہمارے اوپر فضل کیا, ایک بہترین وے آف لائف, ایک بہترین کوڈ آف لائف قرآن کی شکل میں ہمیں دیا, اس کے ایکسپلینرز کو بھیجا, بہترین ایکسپلینرز کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں, اور ان کے جو اسٹوڈنٹس یعنی صحابہ اکرام تھے ان کی شکل میں, ان کی بایوگرافیز ہیں, احادیث مبارکہ ہیں. سو کوئی چانس نہیں ہے کسی بھی بلف کا. ہم مولانا صاحب پر نہیں تھوپ سکتے بھائی, ہم کسی کے اوپر اس بات کو نہیں رکھ سکتے, اس کے لیے رسپانسبل نہیں ٹھہرا سکتے. اتنی بنیادی عقل ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کی ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ what is the right way of living a life in different things. Every direction, every direct kind of instructions are given in Quran. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس بات کو اتنا سنجیدگی سے لیں کہ ہم صرف دنیا کے امور میں گم نہ ہو جائیں اور ہماری فرصت ہی نہ ملے پوری زندگی ان کے تعلق سے سوچنے کے بارے میں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ شیطان کا یہ پیٹرن ہے, اور حضرت علی نے فرمایا تھا کہ یہ بہت خطرناک حربہ ہے کہ وہ ایک حق کی سے بھری بوری میں ایک باطل کی مٹھی ڈال دیتا ہے اور اس کو مشکوک بنا دیتا ہے. ہمارے زمانے میں ترتیب تھوڑی سی بدل گئی ہے, ایک بوری باطل میں ایک مٹھی حق. اب ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر وہ خطرناک تھا تو یہ کتنا خطرناک ہونا چاہیے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو اصل موضوع ہے ہم اس سے ڈی ٹریک نہیں ہونا چاہتے. بس یہ ایک تمہید کے طور پر میں نے یہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ ایک پیٹرن ہے شیطان کا, اس کو اپنے ذہن میں رکھیے. تو بہرحال ہم نے یہ بحث سنی ہے کہ ڈیوٹیز آف مین اینڈ ویمن وہ کیا ہیں اسلام کے نقطہ نظر سے, کہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ ان کی ڈیوٹیز یہ ہیں گھر اور باہر الگ الگ, اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں کوئی اسپیسیفک نہیں ہے, دونوں باہر بھی جا سکتے ہیں اور دونوں گھر بھی دیکھ سکتے ہیں. جبکہ قرآن مجید اور اسلامک مائتھولوجی کے اکارڈنگ تین چیزیں, دو چیزیں نہیں ہیں, گھر اور باہر. یہ ان اسلامک کلاسیفیکیشن ہے, یہ ان ریئلسٹک کلاسیفیکیشن ہے. اسلام کہتا ہے 3 ڈویژن, وہ زندگی کے تمام امور کا 3 ڈویژن میں کرتا ہے. ایک گھر, دوسرا اکانومی, اور تیسری تربیت. ایک کچن ہاؤس ہولڈ, زندہ رہنے کے لیے جو ضروریات ہیں وہ روٹی کپڑا اور مکان. دوسرا پیسہ, ذریعہ معاش. تیسرا تربیت, ٹریننگ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کی ذمہ داری ڈالی ہے مرد کے اوپر, ہاؤس ہولڈ اینڈ اکانومی, فائنینس. اور عورت کو دی ہے ایک ڈیوٹی, اور وہ ہے تربیت, انسانوں کی تربیت, اولاد کی تربیت. یہ واحد ذمہ داری ہے عورتوں کے اوپر عائد جو اسلام کرتا ہے. کلاسیفیکیشن ہی غلط ہے بھائی. ایک عورت اگر اپنی ذمہ داری نبھاتی ہے اور وہ اس بات کو ریئلائز کرتے ہوئے بفضل ہی تعالی شعور مندی کا مظاہرہ کرتی ہے اور وہ تربیت کرتی ہے انسانوں کی, اپنی اولاد کی, اپنے اطراف میں جو اس کے بچے رہتے ہیں اڑوس پڑوس میں ان کی, اور وہ اس بات کو اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہوئے شعوری طور پر اگر کر رہی ہے, تو مرد کو کوئی حق نہیں بنتا کہ اس سے کہے کہ تم کھانا بنا کر دو, بلکہ دس از یور ڈیوٹی ٹو پرووائڈ فوڈ ٹو ہر.
ٹو ریلیو ہر فار ہر ڈیوٹی. اس کو پوری طرح سے لبرٹی دیجیے. باہر بھی آپ کام کریے اور اندر بھی. اب بھلے ہی آپ کچن میں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کھانا بنائیے، آپ پرووائڈ کریے، آپ ارینج کریے. آپ نہیں کر سکتے کوئی کوک رکھ دیجیے. لیکن کس شکل میں؟ جب عورت اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہو. ہم پیورلی آئیڈیالوجیکل گفتگو کر رہے ہیں. اب اس پر کوئی یہ کوشچن ریز نہ کرے کہ یہ عورت صرف کھانا ہی بنا رہی ہیں فلاں فلاں، اور وہ اگر ان سے ہم یہ بھی ذمہ داری ہٹا دیتے ہیں کہ لو صاحب باہر بھی ہم کریں گے محنت اور گھر کی ساری ذمہ داری بھی ہم نبھائیں گے، اور وہ بیٹھ کر صرف ٹی وی سیریل دیکھیں گی. نو، ناٹ ایٹ آل. یہ مقصد نہیں ہے. ایگزیکٹلی دا رائٹ وے. تربیت میں مشغول رہنا ہے عورت کو، اور یہ معمولی بات نہیں ہے. جسٹ ٹرائی ٹو ریئلائز اٹ. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن گریڈ کیا ہے اور سپریس کیا ہے، اور یہ کیا وہ کیا وغیرہ وغیرہ، جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں اس طرح سے. آپ سوچئے کہ کتنا بڑا آنر ہے اگر اس بات پر ہم اور آپ غور کریں کہ تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے، کس کو دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر تربیت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر دی ہے نبیوں اور رسولوں کو، اور امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عورتوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. اس شریعت میں گویا کہ عورتیں نائب ہیں رسول کی، ان کے مشن کی. تو یہ اعزاز اپنے آپ میں اتنا بڑا اعزاز ہے کہ مردوں کو تو انفیریٹی کمپلیکس میں آ جانا چاہیے. یہاں تک کہ لبرٹی دی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے. اس کے نتیجے میں نے کہا جیسے کہ وہ ذمہ داری پوری کریں تو، مطلب یہ صحیح کلاسیفیکیشن ہے. اب اس سے کوئی غلط فائدہ اٹھا کر یہ انٹرپریٹ نہ کرے کہ بھائی ہمارا کام تو صرف سیریل دیکھنا ہے، اب کھانا وانا تم بناؤ، کچھ کوک رکھو، گھر سے باہر جاؤ کماؤ. نو، ناٹ ایٹ آل. یہ مطلب بالکل نہیں ہے. اس کو غلط معنی دینے کا، اس کو غلط مطلب دینے کا ارادہ نہ رکھیں پلیز. تو یہ ایک بات سمجھانے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کلاسیفیکیشن ان اسلامک ہے. ہاں، اگر کوئی عورت اپنی تربیت والی ذمہ داری پوری کر رہی ہے اور اس کے ساتھ وہ خانہ داری بھی کر رہی ہے، گھر کو بھی سنبھال رہی ہے، تو یہ اس عورت کا مرد پر احسان ہے، اس کی ڈیوٹی نہیں بنتی. قرآن مجید یہاں تک کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک آزادی دی ہے اور حق دیا ہے عورتوں کو کہ اگر میری بیوی میرے ہی بچے کو، اس بچے کو جس کو اسی نے جنا ہے، وہ دودھ نہ پلانا چاہے تو میں اس کو دودھ پلانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا. اگر وہ مجھ سے اس دودھ پلانے کی اجرت مانگتی ہے، اس کے ریٹرن میں مجھ سے مونیٹری ٹرمز میں کچھ مانگتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے، میں اسے دوں اس کیفیت کے ساتھ کہ میں دل میں بھی تنگی محسوس نہ کروں. صرف دینے نہیں ہے، خوشی خوشی دینا ہے بھائی. یہ اس کا رائٹ ہے، میری ڈیوٹی ہے. تو اگر وہ تربیت کی ذمہ داری نبھا رہی ہے اور وہ میری اولاد کو بھی دودھ پلا رہی ہے تو یہ اس کا احسان ہے میرے اوپر، مجھے احسان ماننا چاہیے. تو آپ دیکھیے اسلام نے عورتوں کو کیا مرتبہ دیا ہے، کیا رتبہ دیا ہے. اور دیکھیے اس چیز کو ہم صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں. بے شمار صحابہ کرام ہیں، شاید ہی کوئی صحابی ایسے ہوں کہ جنہوں نے اپنے گھر میں روٹی نہ بنائی ہو، یا اپنے گھر میں ان امور میں اپنی عورتوں کی مدد نہ کی ہو. یا کچھ صحابہ کرام تو پوری طرح سے ذمہ داریاں نبھاتے تھے، دوسرے اپنی بیویوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی وہ کامن ہو سکتی ہے فیلڈ، لیکن ذمہ داری مرد ہی کی ہے. اس کو تربیت کرنی ہے، اور تربیت کی بہترین رول ماڈل آپ اور میں غور کریں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو
بیابان ریگستان میں چھوڑ کر آ جائیں، اور وہ چھوڑ کر آ گئے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ نے پالا، اور جب وہ 9 عمری کی عمر کو پہنچے ہیں، نوجوانی کی عمر کو پہنچے ہیں، تو کیا حکم آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ جاؤ بیٹے کو ذبح کرو۔ اور وہ آتے ہیں اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا تھا میں تمہیں ذبح کروں۔ تو وہ بیٹا کیا کہتا ہے کہ ابا میں حاضر ہوں، میری گردن نہیں، بلکہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے تاکہ آپ کو کہیں رحم نہ آ جائے۔ کیا کلاس تربیت ہے! کس نے دی ہے یہ ٹریننگ؟ کس کو کریڈٹ جاتا ہے اس ٹریننگ کا؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو۔ میرے لیے اس واقعے میں سب سے زیادہ جو انسپریشن مجھے محسوس ہوتا ہے وہ حضرت ہاجرہ سے ہوتا ہے۔ دس از دا ہائیسٹ لیول آف اسپریچویلٹی، اینڈ اس سے اچھی مثال کیا ہو سکتی ہے کسی عورت کے لیے یار؟ یہ ہے رول ماڈل عورتوں کے لیے، ایسے اس کو ڈسچارج کرنا ہے اپنی ڈیوٹی کو، اتنی حسن و خوبی کے ساتھ۔ مطلب اس لیول تک تو شاید کوئی نہیں جا سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے، بٹ ایٹ لیسٹ وی شوڈ انڈرسٹینڈ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واقعہ سنانے کے بعد میں ہمیں کوئی اسٹوری ٹیلنگ کی پریکٹس نہیں کروا رہا ہے کہ ہم رات میں سوتے وقت اپنے بچوں کو کہانیاں سنا کر سنائیں جب انہیں نیند نہ آ رہی ہو۔ تو ہر کہانی کے پیچھے، ہر واقعے کے پیچھے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے ایک لیسن ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ لیسن۔ اس واقعے میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اعلیٰ ترین معیار ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جہاں ایک بہترین نمونہ ہے خوش اخلاقی کا، وہاں پر ایک عورت کی بہترین تربیت کا مظہر ہے۔ دس از دا رول ماڈل آف اے مسلم وومن۔ آج ہمارے زمانے میں ہم اور آپ تصور کریں کہ اگر کوئی مرد اپنے بچے کو، بیوی کو چھوڑ دے اور 15-20 سال کے بعد میں واپس آئے اور آتے ہی کہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اسے ماروں گا، تو وہ اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ماں اور بیٹا مل کے اسے مار دیں گے جان سے۔ مارنا تو چھوڑیے، صحیح سے بات کرنا گوارا نہیں ہوگا۔ 15 سال کے بعد اگر کوئی لوٹے اور کہے کہ بھائی یہ میرا بیٹا ہے اور میں اسے پیار کرنا چاہتا ہوں، تو پیار کرنے کا حق بھی نہیں دیں گے آسانی سے لوگ، کہ کیسے باپ ہو یار، 15 سال تمہیں پتہ نہیں تھا اس عورت نے پالا ہے، یا عورت کہے گی میں نے پالا ہے 15 سال، تم نے دیکھا نہیں کہاں ہم جی رہے ہیں کہاں مر رہے ہیں، آپ بڑے آئے محبت دکھانے والے۔ اس عورت کے بارے میں سوچئے جس نے بنا شوہر کی موجودگی میں، اس کی غیر موجودگی میں اس بچے کے ذہن میں اس کی تربیت کیا کروائی، اس کو کیا اعلیٰ ترین معیار سکھائے، اور اس کو کیا اعلیٰ ترین اقدار دیے اخلاقی، کہ وہ کس قدر بہترین فرما بردار بیٹے کا رول انجام دے رہا ہے۔ اس کو یہ ساری ایٹریبیوٹس، وہ ساری ٹریننگ کس نے دی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ اس واقعے کو بیان کر کر، میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ کنوے کرنا چاہتا ہے عورتوں کو اور ہمیں، کہ دیکھو یہ ہوتا ہے وہ چیز جو مجھے چاہیے عورتوں سے۔ تو عورتوں کا جو اولین فریضہ ہے وہ ہے تربیت اولاد، تربیت انسان، جو ایک اعلیٰ ترین کام ہے۔ اور مرد کی ڈیوٹی ہے ہاؤس ہولڈ بھی اور اکانومی بھی، فائنینس بھی وہ پرووائڈ کرے گا اور ہاؤس ہولڈ بھی، وہ روٹی کپڑا اور مکان، یہ ساری ذمہ داری مرد کی ہے۔ اگر عورت اس میں اس کی مدد کرتی ہے تو وہ عورت کا مرد کے اوپر احسان ہے، بشرطے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائے، تربیت کی ذمہ داری کو۔ تو ہمیں اس نقطہ نظر سے اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی چاہیے، بیٹوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ ان کو ان چیزوں کو واضح طور پر کنوے کرنا چاہیے کہ دس از دا رائٹ پرسیپشن آف اسلام ریلیٹڈ ٹو مین اینڈ ویمنز ڈیوٹی، اور کسی مت میں، کسی غلط فریب میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ جو گھڑ رکھے ہیں شیطان نے، ان بحثوں میں، لا یعنی بحثوں میں نہ پڑیں، اور بلکہ ان کو کریکٹ کریں کہ بھائی ہم تو اس کلاسیفیکیشن کو ہی نہیں مانتے،
ہمارے حساب سے ہمارے خدا نے تو ہمیں یہ کرائٹیریا دیا ہے. تو کیونکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ گفتگو میں نہیں آتا نظریہ اور یہ زاویہ، اور یہ بڑے دکھ کی بات بھی ہے ہم لوگوں کے لیے، تو کوشش کریں میں اور آپ کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اس کو اپنی سوسائٹی میں، اپنی اولاد میں، اپنی نیو جنریشن میں ہم اس کو پاس آن کر سکیں، اس بات کو کنوے کر سکیں، کریں. اور پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے سرکل میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تاکہ اس نقطے پر لوگ غور و فکر کریں اور ایک بہترین نتیجہ اخذ کریں، اور اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو سدھارنے کی کوشش کریں جو کسی فریب کی شکل میں، فریب کے نتیجے میں ابھی تک ہم نے سدھارنے کی کوشش نہیں کی. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک توفیقات عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں حق تک رسائی فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً وبرکاتہ.